أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. آمنت بالله صدق اللہ العظیم. میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں، بھائی اور نوجوان ساتھیوں، آج کے درس میں قرآن مجید کتاب حکمت کی سورہ نمبر 6 سورۃ الانعام کی 2 آیات مبارکہ، آیت نمبر 146 اور 147 یہ شامل ہیں. گزشتہ دروس میں شامل آیات مبارکہ سے جو موضوع چلا آ رہا ہے وہ مشرکین مکہ کے عقائد باطلہ کا رد ہے. خاص طور پر انہوں نے جو خود ساختہ اور گھڑے ہوئے اپنے طرف سے کچھ عقائد کے اوپر وہ سختی سے عمل کر رہے تھے، حالانکہ وہ ملت ابراہیمی کے پیروکار ہونے کے دعوے دار تھے، لیکن ان کے ہر کام کے اندر شرک کی ملاوٹ تھی. تو انہوں نے خود سے کچھ جانوروں کو، کچھ چیزوں کو اپنے اوپر حلال کیا ہوا تھا، کچھ کو خود ہی حرام کیا ہوا تھا. چنانچہ اللہ جل شانہ عما نوالہ نے آیا نمبر 143 سے لے کے 144 تک اللہ رب العزت نے مختلف 8 جوڑے ان کی حلت کا تذکرہ کیا کہ یہ حلال ہے. پھر گزشتہ درس میں شامل آیا نمبر 145 کے اندر ان 4 چیزوں کا تذکرہ کیا جو کہ ابدی طور پر حرام ہے. اب جو ہے وہ آیا نمبر 146 اور 47 کے اندر اسی موضوع کا تسلسل ہے، جس میں یہودیوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ قوم یہود نے اپنے اوپر کچھ چیزوں کو خود بخود حرام ٹھہرایا، حالانکہ اللہ نے ان کے لیے حرام نہیں کیا تھا. تو چنانچہ اللہ رب العزت نے بطور سزا ان پر وہ چیزیں حرام ہی رکھی، جیسا کہ سورہ آل عمران کے اندر گزر چکا ہے، پارہ نمبر 4 کے بالکل شروع میں کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراۃ، کہ سارا کچھ حلال تھا بنی اسرائیل کے لوگوں کے لیے، الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، ہم مگر جو اسرائیل سے مراد جناب یعقوب علیہ السلام ہیں، انہوں نے اپنے اوپر کسی چیز کو منع کر لیا تھا، اور وہ منع انہوں نے اونٹ کے گوشت کو کیا تھا، چونکہ ان کی درد ایک طرح کا تھا جو کہ انسان کو لاحق ہوتا ہے، جس کے بعد گوشت منع کر دیا جاتا ہے. تو عارضی طور پر انہوں نے اپنے لیے اس کو ممنوع ٹھہرا لیا تھا. مستقلاً تو کسی حلال چیز کو آپ اپنے لیے حرام نہیں کر سکتے جب تک کہ اللہ جل شانہ کسی چیز کو حرام نہ فرمائے. تو انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ اب یہ ہمارے لیے ہمیشہ کے لیے اونٹ کا گوشت وغیرہ سارا کچھ جو ہے وہ ہمارے لیے حرام. جب انہوں نے اس طرح سے یہ حرکتیں شروع کی، اپنے لیے خود سے چیزوں کو حرام کرنا شروع کیا، تو اللہ جل شانہ نے ان پر وہ چیزیں پھر حرام ہی رہنے دی. حالانکہ جناب یعقوب علیہ السلام والا واقعہ تورات کے نازل ہونے سے پہلے کیا ہے، تورات نازل ہو چکی ہے، اللہ کی طرف سے قانون آ چکا ہے، حلال و حرام ان کے لیے واضح ہو چکا ہے، لیکن انہوں نے جناب اسرائیل اور جناب یعقوب علیہ السلام کی منع کردہ چیز کو اپنے لیے ویسے ہی جو ہے وہ منع رکھا ہے. تو یہ گویا کہ اللہ کے احکام سے بغاوت. چنانچہ سزا کے طور پر بنی اسرائیل کے اوپر ایک تو کچھ چیزیں ایسی تھیں جو کہ مطلقاً اصلاً حرام ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی تھیں جو ان کے اوپر بطور سزا کے حرام کی گئی. ان میں سے ایک یہ بھی تھا. اور آقا کریم سید المرسلین حضور پاک علیہ السلام کی جو صفات اللہ رب العزت نے سورۃ الانعام سورۃ الاعراف کے اندر گنوائی ہیں، پارہ نمبر 9 کے اندر وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، کہ حضور پاک علیہ السلام نے آ کر کے امت کے اوپر کچھ آسانیاں فرمائی ہیں. وہ آسانیاں یہ بھی ہے کہ جو طیبات پاکیزہ چیزیں ہیں جو انسان کی طبیعت اور فطرت کے عین مطابق ہیں، جو کہ اس کے لیے ضروری تھی، ان کو حلال کر دیا. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور جو چیزیں خباثت کے اندر تھیں، جس سے انسان کی طبیعت اور فطرت کے اوپر برے اثرات پڑ سکتے تھے، ان کو حرام فرما دی. تو یہود نے کیا کیا تھا، خود سے اپنی مرضی سے کچھ چیزوں کو حرام کیا ہوا تھا. ان کی ایک فہرست یہاں پر گنوائی جا رہی ہے کہ پھر اللہ نے ان کے اوپر بطور سزا کے کیا کیا. وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ، فرمائے کہ
ان لوگوں پر جو کہ یہودی ہوئے ان پر حرمنا ہم نے حرام کر دیے کل ذی ظفر ہر ناخن والا جانور. ذی کا مطلب والا، ظفر کہتے ہیں ناخن کو. ناخن دار جانور چپائے اور پرندوں میں سے وہ ہوتے ہیں جن کی انگلیاں جو ہیں وہ کھلی ہوئی نہ ہوں بلکہ ملی ہوئی ہوتی ہیں، جیسا کہ اونٹ ہے، شتر مرغ ہے، بطخ ہے. تو ان کی چونکہ انگلیاں جو ہے وہ کھلی ہوئی نہیں ہوتی بلکہ ملی ہوئی ہوتی ہیں، یعنی 5 پوری انگلیاں ان کی نظر نہیں آ رہی ہوتی. تو اللہ رب العزت نے ان کو جو ہے وہ ان کے اوپر حرام کر دی. آج تک یہودیوں کی اونٹ کے ساتھ نفرت، عربوں کے ساتھ نفرت تو ہے ہی، لیکن عربوں کے ساتھ نفرت کی ایک وجہ یہ بھی ہے، وہ ہے عربوں کی اونٹ کے ساتھ محبت. اور قرآن مجید اسی وجہ سے کئی سارے مقامات پر اونٹ کو بطور اللہ رب العزت کی قدرت کی تخلیق کی ایک نشانی کے طور پر پیش کرتا ہے. مثال کے طور پر سورہ غاشیہ کے اندر افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں، یعنی عربوں کو، ان مشرکین کو اللہ رب العزت توحید کی دعوت دینے کے لیے اونٹ کی مثال پیش فرماتے ہیں کہ کیا یہ اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے کیف خلقت، کیسے پیدا کیا گیا. تو اونٹ کی جو تخلیق ہے یہ ایک اللہ رب العزت کی قدرت کی ایک شاہکار چیز ہے کہ ایک عجیب انداز میں اس کی تخلیق ہوئی ہے. ٹانگوں کے اندر اس کے جوڑ عام جانوروں سے زیادہ ہوتے ہیں اور اس کا قد اچھا خاصا لمبا ہوتا ہے، اور پھر جو ہے وہ صحرا کا اس کو ایک بہت بڑی سواری اس کو کہا جاتا ہے. لمبا سفر کر سکتے ہیں، اور پھر وہ پانی کو اپنے اندر، اس کے اندر ایک ٹینکی ہے، سٹوریج کا نظام ہے، وہاں پر وہ 7 دن کا پانی اکٹھا سٹور کرتے ہیں. پھر وہاں سے ضرورت کے مطابق گلاس 2 گلاس جتنی بھی اس کو ضرورت ہوتی ہے وہاں سے پھر وہ اپنے سٹمک کے اندر، اپنے معدے میں ٹرانسفر کرتے ہیں. تو وہ کئی سارے دنوں کا سفر وہ کر لیتا ہے بغیر پانی کے. تو قرآن مجید ہی کے اندر نہیں بلکہ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کئی ساری چیزوں کی اہمیت بتانے کے لیے وہاں پر اونٹ کی بطور مثال جو ہے وہ تذکرہ آپ کو ملے گا. تو یہود کی جو دشمنی ہے اہل عرب سے یا مشرکین سے، وہ یہ اس کے اندر ایک یہ وجہ بھی ہے کہ وہ اونٹ سے نفرت کرتے اور یہ اونٹ سے محبت کرتے. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کے اوپر ہر ناخن والا جانور وہ ہم نے ان کے اوپر جو ہے وہ حرام کر دیے. اسی طرح سے فرمایا وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ، اور فرمایا کہ بقر کہتے ہیں گائے کو، گائے، والغنم اور بکری، اور فرمایا کہ حرمنا علیہم شحومہما، ہم نے ان کی چربی ان کے اوپر حرام کر دی، گائے اور بکری کی. الا ما حملت ظہورہما، ہم اگر ان کے لیے حلال رکھی ظہورہما جو ان کی پشت کے اوپر ہو، صرف وہ چربی ان کے لیے، اب الحوایا یا وہ جو ان کی انتڑیوں میں ہو، اوجڑی کے اندر، او مختلط بعظم یا صرف اتنی چربی مختلط بعظم جو کہ ہڈیوں کے اوپر لگی ہوئی آ جاتی یا رہ جاتی، کیونکہ اتنی کیئرفلی انداز میں اس کو وہاں سے ہٹانا ممکن نہیں ہوتا، تو اس لیے صرف اتنی چربی ان کے لیے حلال رکھی، باقی مکمل طور پر چربی ان کے لیے حرام کر دی. اور اس کی وجہ اللہ رب العزت نے سورہ مائدہ کے اندر بیان، سورہ نساء کے اندر بیان فرمائی ہے، پارہ نمبر 6 کے اندر، فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ، ان کے اپنے ظلم کی وجہ سے، یعنی جو یہودی تھے ہادو، حرمنا علیہم طیبات، پاکیزہ چیزیں، حلال چیزیں ہم نے ان کے اوپر حرام کر دی. کہ یہ کیا کرتے تھے کہ اپنی مرضی سے شریعت کے اندر تبدیلیاں کرتے تھے. تو فرمایا کہ یہاں سے فقہاء اکرام نے مسئلہ یہ اخذ کیا ہے کہ جو چیز اللہ کی طرف سے حرام کر دی جاتی ہے، اب اس کا صرف کھانا حرام ہو باقی استعمال جائز ہو، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ جو چیز حرام کر دی جاتی ہے پھر اس کا استعمال جو ہے وہ دیگر معاملات میں بھی، اس کی خرید و فروخت بھی جو ہے وہ جائز نہیں ہوتی. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ معلوم پڑا کہ سمرہ ایک اور صحابی ہیں انہوں نے شراب کی بیع کی ہے، یعنی خرید و فروخت کی، پتہ چلا تو حضرت سخت غصہ ہوئے، فرمایا کہ اللہ غارت کرے کہ اس نے یہ جرت کیسے کر لی. اس کے سامنے ایک مثال موجود ہے، حضور پاک علیہ السلام نے یہودیوں پر لعنت کی کہ اللہ یہود کو غارت کرے کہ ان کے اوپر چربی جو ہے وہ حرام کر دی گئی تھی، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ اس کو پگھلا کر کے بیچنا شروع کیا، اس کی تجارت شروع کر دی اور اس سے منافع کمانا شروع کر دی. تو یہاں سے یہود کی ایک اور سوچ کا بھی پتہ چلا کہ اولاً تو وہ آسمانی کتب کے اندر جو چیز ان کے لیے حرام ٹھہرائی جاتی تھی وہ اس کو حرام مانتے نہیں تھے، اور ثانیاً اگر وہ اس کو حرام مانتے بھی تھے تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے لیے یہ حرام ہے لیکن ہم اس سے نفع اٹھا سکتے ہیں دوسری اقوام کو بیچ کے. دوسری جو اقوام ہیں وہ ہمارے درجے کے لیول کے وہ سپیریئر اور برتر نہیں ہیں،
وہ اللہ کے اتنے قریبی نہیں ہے، تو اس چیز کو ہم تو نہیں استعمال کریں گے لیکن ہم دوسروں کو بیچ کر کے. تو اس لیے یہود کیا کرتے ہیں، پوری دنیا کے اندر انہوں نے سود کا جال بچا رکھا ہے، مختلف شکلوں میں بچھایا وہ انہوں نے. تو یہودی کے ساتھ سود کا کاروبار نہیں کرے گا کہ یہ حرام ہے، لیکن باقی پوری دنیا کو انہوں نے سود کے شکنجے کے اندر جکڑا ہوا. تو ان کے اوپر چربی جو ہے وہ منع تھی. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انہوں نے، اللہ ان پر لعنت کرے یہودیوں کے اوپر، کہ ان پر چربی حرام ہوئی تو انہوں نے اس کو پگھلا کر جو ہے وہ بیچنا شروع کیا اور اس سے نفع اٹھانا شروع کیا. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فتح مکہ والے دن حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے شراب، مردار، سور اور بتوں کی خرید و فروخت کو حرام فرما دی کہ یہ ان سے جس طرح خود سے نفع اٹھانا حرام ہے، اسی طرح سے ان کی خرید و فروخت بھی جو ہے وہ حرام ہے. تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ مردار کی جو چربی ہے اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ظاہر ہے کہ اس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، اس کو جو ہے وہ چمڑے اس کے رنگے جاتے ہیں، اسی طرح سے کشتیوں پر چڑھایا جاتا ہے، چراغ میں اس کو جلایا جاتا ہے. تو آپ نے فرمایا وہ بھی حرام ہے. پھر اس کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہودیوں کو غارت کرے. اس موقع پر پھر دوبارہ سے کوٹ کیا. جب ان پر چربی حرام ہوئی تو انہوں نے پگھلا کر کے اس کو بیچنا شروع کیا، قیمت کھانا شروع کر دی. بخاری شریف، مسلم شریف کے اندر جو ہے یہ روایت موجود ہے. اس طرح حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام خانہ کعبہ میں تشریف فرما تھے، مقام ابراہیم کے مقام پر. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور یہودیوں کے لیے بد دعا فرمائی اس موقع پر بھی کہ اللہ ان پر لعنت فرمائے. 3 دفعہ لعنت فرمائی. فرمایا کہ اللہ نے ان پر چربی حرام کی تو انہوں نے اس کو بیچ کر اس کی قیمت کھانا شروع کر دی. لہٰذا جب کسی چیز کو اللہ رب العزت حرام کرتے ہیں تو اس کی قیمت کھانا، اس کو منافع بخش کاروبار کے طور پر استعمال کرنا، یہ بھی حرام ہے. تو فرمایا کہ ان کے اوپر اللہ رب العزت نے ہر ناخن والا جانور حرام کیا سوائے اس کے کہ وہ چربی، ان کی چربی حرام کر دی گائے اور بکری کی، سوائے وہ چربی جو کہ ان کی پشتوں پر ہے، ابھی حوایا ان کی انتڑیوں میں ہے، او مختلط بعظم، یا پھر وہ جو کہ ان کی ہڈیوں کے اوپر جو لگی ہوئی ہے کہ اس کو جدا کرنا ممکن نہیں. ذالک جزیناہم، فرمایا کہ یہ ہم نے ان کو بدلہ دیا اس کا، ببغیہم، ان کی اپنی بغش کا. بغش کہتے ہیں سرکشی، نافرمانی، کہ انسان جو ہے وہ اگر وہ اللہ رب العزت کی کسی حد کو پامال کر رہے، گناہ کر رہے، تو اس گناہ کو تسلیم نہ کرے بلکہ اس کو جسٹیفائی کرے. عذر از گناہ بدتر از گناہ، کہ اگر گناہ ہوتا ہے، غلطی ہوتی ہے، پھر اس کو جسٹیفائی کرنا یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہوتا ہے. فرمایا کہ اسی لیول کو بغض قرآن مجید کی اصطلاح ہے. کئی سارے مقامات پر اس کو استعمال کیا گیا ہے. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، سورہ نحل پارہ نمبر 14 یا نمبر 90 جو ہے، بے شک اللہ تمہیں 3 چیزوں سے منع کرتے ہیں. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، 3 چیزوں کا حکم دیتے ہیں. ویأمر بالفحشاء والمنکر والبغی، فحاشی، منکرات اور بغض سے اللہ رب العزت تمہیں منع فرماتے. فرمایا یہودیوں کے اسی بغض اور سرکشی کی وجہ سے ہم نے ان کو بدلے میں ہم نے یہ کیا کہ ان کے اوپر سینکشنز ہم نے سلیب کر دی، اور جو چیزیں اصل میں جائز بھی تھی تو ہم نے ان کے لیے منع رکھی. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، بے شک ہم سچے ہیں، یعنی کہ ہم جو ہے وہ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتے بلکہ ان کی اپنی سرکشی کی وجہ سے یہ نتیجہ نکلا. فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ، فرمایا کہ اگر آپ کو یہ جھٹلاتے ہیں، یعنی مشرکین مکہ، یہ ساری باتیں بتانے کے بعد کہ اللہ خود سے کسی پر ظلم نہیں کرتے، تم لوگ شرک چھوڑ دو، فرمایا اگر آپ کو جھٹلاتے ہیں فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ، بس آپ ان کو یہ فرمائیں کہ تمہارا رب جو ہے ذو رحمت واسع، بڑی وسیع رحمت والا ہے، بڑی وسیع رحمت والا ہے. کہ اگر انسان متوجہ ہو جائے، 1000 گناہوں کے بعد اللہ کی طرف آ جائے، انگنت گناہوں کے بعد اللہ کی طرف آ جائے، موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے یار کے انفعال کے، نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. فرمایا اگر اللہ رب العزت صرف یہ فرما دیتے نا کہ تیرا رب رحمت والا ہے، ذو رحمتی، قرآن مجید میں کئی سارے مقامات پر یہ موجود ہے، ذو الرحمہ، وربک الغنی ذو الرحمہ. اسی سورۃ الانعام کے اندر کچھ رکوع پیچھے چلے جائے گی آیت گزری ہے، وربک الغنی ذو الرحمہ، تیرا رب غنی ہے، بڑی رحمت والا ہے. لیکن یہاں پہ رحمتن کے ساتھ واسعہ کی صفت بھی استعمال ہے، بڑی ہی وسیع. اور اس کی بہترین جو تشریح ہے، ظاہر ہے قرآن مجید کی بہترین جو ایکسپلینیشن ہے وہ حدیث پاک سے ملتی ہے. تو حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ موجود ہے، ان رحمتی وسعت غلبت غضبی، حدیث قدسی ہے کہ بے شک میری رحمت نے میرے غصے پر غلبہ پایا ہو.
تو اس کے لیے رب العزت نے فرمایا رحمتی واسعہ، تیرا رب بڑی وسیع رحمت والا ہے. ولا يرد بأس عن القوم المجرمین، ہاں فرمایا کہ نہیں رد کیا جا سکتا، نہیں روکا جا سکتا بأس، اس کا عذاب اور اس کی پکڑ، عن القوم المجرمین، جو مجرم لوگ ہوتے ہیں ان پر جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو اس سے کوئی بچا نہیں سکتا، کوئی روک نہیں سکتا. تو اس لیے ہمیں اللہ رب العزت کی ہمیشہ رحمت کا طالب رہنا چاہیے. رب العزت سمجھ نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على سيد الخلق محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه